اویس، میں صاف صاف پوچھ رہی ہوں، آخر تمہارے ارادے کیا ہیں؟ عائشہ بیگم نے سختی سے کہا تو اویس نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ سویٹ موم، میرے ارادے آج بھی وہی ہیں جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیے تھے۔ میں اپنی بہنوں کے فرض سے فارغ ہوئے بنا اپنی شادی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جب میں ان تینوں کے فرض سے آزاد ہو گیا، پھر خود آپ سے کہوں گا کہ موم میری شادی کرتے۔ وہ آخر میں شرارت سے بولا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن بیٹا ببلی ابھی چھوٹی ہے اور اس کی شادی کی جلدی بھی نہیں ہے۔ تم کیا اس کے فرض سے فارغ ہونے کے لیے انتظار کرو گے؟ ہاں کیوں نہیں، ببلی کے رخصت ہوتے ہی آپ میرے لیے لڑکی ڈھونڈ لیجیے گا۔ وہ لاپرواہی سے بولا۔ لیکن اویس، میں چاہتی ہوں سمرا کو رخصت کر کے تمہاری دلہن لے آؤں۔ ایک وقت میں 2 ارمان پورے ہو جائیں گے۔ ارے نہیں موم، آپ کو ایک وقت میں ایک ہی ارمان پورا کرنا ہے، وہ بھی بھرپور طریقے سے۔ آپ آرام سے سمرا کی شادی پہ توجہ دیں، وقت کم ہے۔ اس نے عائشہ بیگم کو بہلایا۔ اویس، سمیر تم سے چھوٹا ہو کر باپ بھی بن چکا ہے اور تم… اوہ موم، یہ بھی کوئی مقابلے بازی ہے؟ اویس نے کہا لگاتے ہوئے ان کو باہوں میں گھیر لیا۔ آپ فکر نہ کریں، میں بہت جلد دادا بن کے دکھاؤں گا۔ اس کی شرارت پہ وہ خفکی سے دیکھتی اٹھ گئی اور اویس بہت دیر تک دل کھول کے ہنستا رہا۔ ہائے، ببلی نہ جانے کدھر سے آ کر اویس کے پاس صوفے پہ دھپ سے بیٹھ گئی۔ بہت خوش لگ رہے ہیں؟ وہ چپس کھاتے ہوئے دلچسپی سے دیکھنے لگی۔ بس یار، ماما کی باتوں پہ ہنس رہا ہوں۔ مائیں کتنی معصوم ہوتی ہیں۔ میرا تو خیال ہے مائیں چلاک ہوتی ہیں۔ ببلی آنکھیں مٹکا کے بولی۔ اویس کا کہا بے ساختہ تھا۔ بدتمیز، سب کو اپنے جیسا سمجھتی ہو؟ یعنی کہ میں چلاک ہوں؟ وہ اویس کو گھورتی ہوئی اس پہ جھپٹ پڑی اور ڈرائنگ روم کی چوکھٹ میں کھڑی رمشا کا دل شعلوں میں گر گیا۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ کیا آپ لوگ گھر میں ہر وقت یہی کچھ کرتے رہتے ہیں؟ وہ اندر آ گئی۔ ببلی اور اویس نے رک کر اسے دیکھا۔ رمشا، تم کب آئی؟ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ تھوڑی دیر پہلے آئی ہوں۔ آپ سنائیں، کیسے ہیں؟ گھر کا چکر ہی نہیں لگاتے؟ کیا آپ کو اپنے ماما پاپا کی یاد نہیں آتی؟ رمشا شاپنگ بیگ سائڈ پہ رکھ کر ان کے مقابل صوفے پہ براجمان ہو گئی۔ بھائی، میں اپنے گھر میں ہوں اور اپنے ماما پاپا کے پاس ہوں، اس سے آگے میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ 90 تولے لہجے میں بولا تو رمشا لب بھینچ گئی۔ ببلی لاپرواہی سے بیٹھی اویس کے موبائل کو چھیڑنے لگی اور سامنے بیٹھی رمشا کو اس کی حرکتیں بے حد بری لگ رہی تھیں۔ ہم شاپنگ کرنے کب چلیں گے؟ اس نے اویس کو شرٹ سے کھینچ کے متوجہ کیا۔